طلاق اور خاندانی جھگڑوں کا حل۔ اس وقت ہمارا معاشرہ کئی اعتبار سے بحران کا شکار ہے۔ معاشی، معاشرتی، سیاسی اور مذہبی حوالوں سے ہم طرح طرح کے مسائل کا شکار ہیں۔ تاہم ان مسائل میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ہم نے خود پیدا کیے ہیں۔ ان میں سر فہرست مسئلہ خاندانی جھگڑوں کا ہے۔ یہ جھگڑے عام طور پر میاں بیوی اور ساس بہو کے حوالے سے آئے دن ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ان کی سنگینی کئی اعتبار سے تباہ کن ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ایک خاندان کے تمام افراد کا ذہنی سکون برباد کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں زندگی کے دیگر معاملات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یہ جھگڑے جب طول کھینچتے اور آئے دن کا معمول بنتے ہیں تو بچوں پر شدید نوعیت کے نفسیاتی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ اثرات تازیست ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ پھر جب ایسے جھگڑوں کے نتیجے میں خاندان جدا ہوتے ہیں، میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے، تو ہر متعلقہ شخص کی زندگی اس سے شدید طور پر متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے آج کی ملاقات میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مسئلے پر تفصیل سے بات کر لی جائے۔ میں واضح کر دوں کہ کسی خاص گھر میں پیدا ہونے والے جھگڑے کے بارے میں کوئی اصولی بات بتانا ممکن نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہر جگہ کے معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ ہر انسان اپنی تربیت، طبیعت اور عادت میں جدا ہوتا ہے، اس لیے کوئی اصولی بات تو نہیں کہی جا سکتی کہ کس جگہ جھگڑے کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ البتہ کچھ عمومی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا خیال اگر رکھا جائے تو معاملات خراب ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ ایڈجسٹمنٹ کی تربیت۔ عام طور پر ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل کا آغاز شادی کے فوراً بعد ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب ایک بنیادی حقیقت کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرتی پس منظر میں شادی کے بعد لڑکی کو اپنا گھر چھوڑ کر سسرال میں جا کر رہنا ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کے لیے یہ نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں اپنے گھر اور اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کا ایک تصور ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ لڑکی ایک مرد کی بیوی کم اور ایک دوسرے خاندان کی بہو زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بات کتنی ہی ناپسندیدہ کیوں نہ ہو، مگر بہرحال یہ ہمارے یہاں کی ایک معاشرتی حقیقت ہے۔ اس حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک نئی زندگی شروع نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ ایک خاندان کا حصہ بن رہی ہوتی ہے۔ اس خاندان کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، ملنے جلنے اور لینے دینے کے آداب ہوتے ہیں، تعلقات کا ایک دائرہ ہوتا ہے، رہنے سہنے اور کھانے پینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، معاملات کو کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ جب آنے والی لڑکی چاہے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اکثر ایک مختلف پس منظر سے آتی ہے۔ اب اگر وہ لڑکی اس حقیقت کو سمجھ لیتی ہے اور خود کو نئے حالات میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے ہی وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے تو جھگڑے فساد کا شروع ہونا لازمی ہے۔ یہ بنیادی حقیقت ہے جسے ہر والدین کو اپنی بیٹی کو واقف کرانا چاہیے کہ ہماری سوسائٹی مغرب یا عرب معاشرے کی طرح نہیں، جہاں لڑکا اور لڑکی اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں لڑکی کو شوہر کے ساتھ سسرال کے طور طریقوں کے مطابق ایڈجسٹ ہونے کا ملکہ حاصل ہونا چاہیے۔ جس لڑکی کو اس بات کی سمجھ ہوتی ہے وہ عام طور پر بہت کامیاب زندگی گزارتی ہے۔ بیٹی اور بہو۔ ایڈجسٹمنٹ اگر نئی آنے والی لڑکی کی ذمہ داری ہے تو بہرحال سسرال والوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ لڑکی اپنا گھر بار اور رشتہ دار چھوڑ کر ایک نئی زندگی کا تصور لے کر اس گھر میں آئی ہے۔ اسے فوری طور پر احتساب کی سولی پر چڑھا دینا زیادتی ہے۔ اسے موقع ملنا چاہیے کہ وہ نئے حالات میں ایڈجسٹ کر سکے۔ اس دوران میں اس سے غلطیاں ہوں گی، وہ بھول کا شکار بھی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ناپسندیدہ معاملہ بھی کر بیٹھے، لیکن اسے رعایت ملنی چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اکثر ایسا نہیں ہو پاتا۔ عام طور پر ایک ساس خود برے حالات سے گزری ہوتی ہے، اس نے اپنے سسرال اور ساس کی طرف سے اچھے معاملات نہیں دیکھے ہوتے، اس لیے وہ طے کر لیتی ہے کہ وہی کچھ بہو کے ساتھ بھی لازماً ہونا چاہیے۔ مگر زمانہ چونکہ 20-25 سال آگے بڑھ چکا ہوتا ہے، اس لیے ساس کے برخلاف نئے زمانے کی بہو زبردست مزاحمت کرتی ہے اور پھر جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ مثلاً اگر ایک خاتون کو اس کی ساس نے میکے جانے سے روکا ہوتا ہے تو وہ بھی اکثر یہی کچھ اپنی بہو کے ساتھ کرتی ہے۔ اسی طرح اگر اس پر کام کاج کا تمام بوجھ ڈال دیا گیا ہوتا ہے تو وہ بھی یہی کچھ اپنی بہو کے ساتھ بھی کرتی ہے۔
حالانکہ اس مسئلے کو دیکھنے کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، وہ یہ کہ جو کچھ اس خاتون کے ساتھ ہوا ہے، اگر وہ اس وقت اس کے لیے برا تھا تو 20-25 سال بعد اس نئے زمانے کی لڑکی کے لیے یہ زیادہ ناپسندیدہ ہوگا۔ پھر سب سے بڑی بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ ہمارے یہاں کی خواتین بیٹیوں اور بہوؤں کے لیے الگ الگ معیار قائم کر لیتی ہیں۔ حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ بات اگر خواتین ذہن میں رکھیں تو وہ جان لیں گی، وہ جو اپنی بیٹی کے لیے چاہتی ہیں وہی انہیں دوسرے کی بیٹی کے لیے بھی جو اب ان کی بہو ہے پسند کرنا چاہیے۔ ان کے یا ان کی بیٹی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس کا بدلہ اس نئی لڑکی سے لینا مناسب نہیں ہے۔ ظلم اگر ان کے ساتھ ہوا ہے، طنز و تعریض کے تیر اگر انہوں نے سہے ہیں، ماں باپ کی جدائی کا غم اگر انہوں نے اٹھایا ہے، شوہر کی بے رخی کا صدمہ اگر انہوں نے سہا ہے، تو اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کا حساب اس نئی لڑکی سے لیا جائے، بلکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ایک بہتر روایت کا آغاز کریں۔ سب کو شیئر کرنا ہوگا۔ گھریلو جھگڑوں کا ایک اہم سبب اکثر وہ مرد بن جاتا ہے جو ایک طرف ایک خاتون کا شوہر ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ ایک طویل عرصے سے کسی اور کا بیٹا اور بھائی ہوتا ہے۔ جھگڑے کا سبب بارہا یہ ہوتا ہے کہ اس مرد پر کس کے حقوق زیادہ ہیں، بیوی کے یا ماں کے۔ اس مسئلے کا حل صرف یہی ہے کہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ قربانی دینی چاہیے۔ لڑکی کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو لڑکا آج اس کا شوہر بنا ہے وہ عرصے سے ایک دوسری خاتون کا بیٹا اور کسی اور کا بھائی بھی ہے۔ انہوں نے اسے پالا پوسا اور پڑھایا لکھایا ہے، اس لیے اس شخص پر ان لوگوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اس لیے ان پر کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سسرال والوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ میاں بیوی کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، انہیں ہر وقت اپنی نگرانی میں رکھنا، بیوی کو میاں سے دور کرنے کی کوشش کرنا، ان کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنا ایک غیر فطری عمل ہے جس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ اسی طرح بچوں کے معاملات بھی نا اتفاقی کا سبب بنتے ہیں۔ نئی لڑکیاں اپنے ڈھنگ سے بچوں کو پالنا چاہتی ہیں اور پرانی خواتین اپنے تجربے اور پسند و ناپسند کو درست سمجھتی ہیں۔ دادی لاڈ کرتی ہے اور ماں سمجھتی ہے کہ بچہ بگڑ رہا ہے۔ ماں کسی وجہ سے بچے کی پٹائی کرتی ہے اور دادی کے نزدیک یہ ظلم ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا حل آسان نہیں ہوتا کیونکہ ہر شخص اپنا حق زیادہ سمجھتا ہے۔ اہم بات یہی ہے کہ ہر فریق کو دوسرے کا حق تسلیم کر کے ایڈجسٹمنٹ کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ میاں بیوی کے اختلاف۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے مزاج اور عادات نہیں مل پاتی، یعنی جھگڑے کے اصل فریق وہی دونوں بن جاتے ہیں۔ اس کا ایک سبب اکثر یہی ہوتا ہے کہ لڑکے کی ماں اور بہنیں خود فریق بننے کے بجائے اس لڑکے کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلاتی ہیں، یعنی بھائی اور بیٹے کے سامنے لڑکی کی شکایت کرنا، اس کے عیوب گنوانا اور اس کی زیادتیوں کا رونا۔ اسی طرح بیوی بھی گھر آتے ہی میاں کے سامنے شکایت کا پٹارا کھول دیتی ہے۔ لڑکا اگر ماں باپ اور بہن بھائیوں کا دفاع کرتا ہے تو اس پر بھی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پسند کی شادی بالعموم میاں بیوی کے اختلاف کو جنم دیتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ محبت برابری کا تعلق ہے، بلکہ اس میں مرد کو ذرا نیچے ہی رہ کر فریق مخالف کے ناز نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، جبکہ میاں بیوی کا رشتہ برابری کا نہیں ہے۔ قرآن مجید بالکل واضح ہے کہ اس رشتے میں گھر کی سربراہی مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بیوی کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ ہمارا معاشرہ بھی اسی اصول کو تسلیم کرتا ہے، جبکہ فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر جوان ہونے والی خاتون توقع رکھتی ہے کہ تعلقات کی وہی سطح برقرار رہے گی جو شادی سے پہلے لو افیئر کے وقت تھی۔ یہ فطری طور پر نہیں ہوتا، اس سے محبت کا تعلق کم ہو جاتا ہے اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر مرد اپنی طاقت کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، وہ صرف اپنے حقوق سے واقف ہوتے ہیں، بیوی کا کوئی حق انہیں نظر نہیں آتا، وہ جب چاہتے ہیں اس کی پٹائی کر دیتے ہیں، میکے جانے سے روک دیتے ہیں، اس کی کمزوریوں پر اسے رسوا کرتے ہیں، اس کے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں۔ حالانکہ دین نے اگر عورت سے اطاعت کا مطالبہ کیا ہے تو مرد پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان پر احسان اور درگزر کا رویہ اختیار کرنا واجب ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، خدا کے حضور مجرموں کی طرح پیش ہوں گے۔ دین نے میاں اور بیوی کو جو تعلیم دی ہے
اگر دونوں اس پر عمل کریں تو میاں بیوی کا رشتہ جو اصل میں محبت کا رشتہ ہوتا ہے اس میں نفرت نہیں در آ سکتی۔ اخلاقی اصولوں کی پیروی۔ خاندانی جھگڑوں کے اسباب تو بے گنتی بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ متعلقہ فریقین میں سے ہر ایک اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی کی بنیاد پر زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کی تحقیر کرنا، ان کا مذاق اڑانا، بدگمانی، تجسس، غیبت، چغل خوری اور بہتان تراشی وغیرہ سرے سے کوئی اخلاقی برائیاں سمجھی ہی نہیں جاتی۔ ہماری خواتین کی باہمی گفتگو کا اگر کبھی تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اکثر گفتگو انہی چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو دلوں میں نفرت اور نا اتفاقی کا بیج بوتی ہیں، لوگوں میں جدائی ڈلواتی اور خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اوپر ہم نے میاں بیوی کے جن اختلافات کو بیان کیا ہے، اس کا سبب ٹھیک یہی چیزیں ہیں، یعنی تمام فریقین اپنی انا اور ہٹ درمی پر جم جاتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے تمام اخلاقی حدود پار کر کے اسے برا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس عمل میں تمام اخلاقی برائیوں کو اختیار کر لیتے ہیں، جن کے بعد کسی شخص کو آخرت کی کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ دین بتانے والے اہل علم لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ اصل دین انہی اخلاقی اقدار کی پابندی ہے، اس کے بغیر انسانوں کے دیگر نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ طلاق کا قانون۔ ایک آخری بہت اہم بات یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ اگر معاملات اتنے خراب ہو جائیں کہ دل سے محبت ہی ختم ہو جائے اور نوبت طلاق تک آ جائے تو پھر مرد کو دین کے قانون کے مطابق اس حق کو استعمال کرنا چاہیے، بلکہ میرا خیال ہے کہ طلاق دینے کے طریقہ کار تو اسکولوں کے نصاب میں شامل کر دینا چاہیے، کیونکہ اس طریقے سے واقف نہ ہونے کے نتیجے میں اتنے زیادہ سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں جن کی کوئی حد نہیں۔ ہمارے سامنے تو دن رات یہ سارے مسائل آتے رہتے ہیں جن میں لوگ اپنی بیویوں کو 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، پھر جگہ جگہ بھاگتے پھرتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ اس ضمن میں دین کا قانون اس قدر خوبصورت ہے، بے اختیار داد دینے کو دل چاہتا ہے۔ اس قانون کو ہر فرقہ اور مسلک کے لوگ صحیح قانون مانتے ہیں۔ اس قانون کے مطابق جب نکاح ختم کرنا ہو تو ایک مرد سب سے پہلے یہ دیکھے کہ آیا اس کی بیوی ایام سے پاک ہے، اگر ہے تو دوسری چیز یہ دیکھے کہ کیا اس پاکی کی حالت میں میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو اگلے ایام کا انتظار کرے، اور جب بیوی پاک ہو جائے تو اس پاک حالت میں جبکہ میاں بیوی کا تعلق قائم نہ ہوا ہو بیوی کو 1 دفعہ طلاق دے دے۔ اس کے بعد 3 حیض تک وہ عورت عدت میں رہے گی۔ عدت کی یہ مدت اسے شوہر کے گھر میں گزارنی ہوگی، سوائے اس کے کہ وہ بدکاری کی مرتکب ہوئی ہو، ورنہ خاتون گھر چھوڑے گی نہ شوہر اسے گھر سے نکال سکتا ہے۔ یہ تقریباً 3 ماہ کی مدت بنتی ہے، جس میں امید یہی ہوتی ہے کہ کوئی غلط فہمی یا وقتی غصہ ہے تو وہ باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ دوران عدت اگر تعلقات ٹھیک ہو جائیں تو دونوں اطمینان سے ساتھ رہ سکتے ہیں، اسے رجوع کہتے ہیں۔ لیکن صورتحال یہی رہتی ہے تو 3 ماہ بعد بیوی اور شوہر میں علیحدگی ہو جائے گی، اور پھر عورت کا حق ہوگا کہ جہاں چاہے شادی کر لے۔ یہ خیال رہے کہ چاہے طلاق دی جائے یا رجوع کیا جائے، قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ یہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے، سورہ طلاق، تاکہ کوئی فریق بعد میں غلط بیانی نہ کر سکے۔ طلاق کے بعد اگر مرد 3 ماہ میں رجوع کر لیتا ہے تو دونوں دوبارہ میاں بیوی کے طور پر اطمینان سے رہ سکتے ہیں۔ دوبارہ زندگی میں کبھی پھر اسی نوعیت کا اختلاف ہو تو پھر یہی عمل دہرایا جائے۔ مرد دوسری دفعہ بھی 1 طلاق دے کر چاہے تو 3 ماہ میں رجوع کر سکتا ہے اور دونوں اطمینان سے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ البتہ مرد نے تیسری دفعہ پھر طلاق دے دی تو اب مرد کسی صورت اس عورت سے رجوع نہیں کر سکتا، سوائے اس کے کہ عورت کسی اور سے نکاح کرے، پھر دوسرا شخص بھی اسے طلاق دے دے یا پھر اس کا انتقال ہو جائے۔ اسی شکل میں وہ مرد اس خاتون سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، سورہ طلاق۔ یہ ہے دینی تعلیمات میں 3 طلاق کا مطلب۔ یہ نہیں کہ جب بھی طلاق دینی ہو 3 دفعہ طلاق کا لفظ زبان سے ادا کریں۔ قرآن مجید کے مطابق طلاق ایک وقت میں 1 ہی دفعہ دینی چاہیے۔ اس 1 دفعہ طلاق کہنے والے طریقے کی خوبصورتی یہی ہے کہ 3 ماہ میں جھگڑا ختم ہو جائے تو ساتھ رہ لیں۔
3 ماہ بعد عورت آزاد ہے کہ جہاں چاہے شادی کرے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سال 2 سال بعد بھی غلطی کا احساس ہو تو یہ دونوں مرد و عورت ایک دفعہ پھر نکاح کر کے نئے سرے سے زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں طلاق کا مطلب 3 طلاق ہوتا ہے، یعنی جس شخص کو طلاق دینی ہوتی ہے وہ 3 دفعہ ہی طلاق کا لفظ بولتا ہے۔ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اور ایک گناہ کبیرہ ہے، جس کے بعد لوگ حلالہ کرواتے ہیں یا روتے رہتے ہیں۔ حالانکہ دین کے طریقے کو اختیار کیا جائے تو کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو، طلاق دینے پر پشیمانی ہو جائے یا بچوں کے مستقبل کا خیال دامنگیر ہو، ہر صورت میں میاں بیوی دوبارہ ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جسے امت متفقہ طور پر درست سمجھتی ہے، یہی طریقہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ احناف اسے احسن کہتے ہیں اور باقی ائمہ کے نزدیک یہ سنت طریقہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے علم میں یہی طریقہ ہونا چاہیے اور خدا نخواستہ کبھی طلاق دینے کی نوبت آئے تو اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے کوئی شرمندگی ہوگی اور نہ کوئی پچھتاوا، اور ٹوٹا ہوا خاندان بھی دوبارہ جڑ سکتا ہے۔